آپ نے فرمایا تھا پچھلی نشست میں کہ قتل عمار کے بعد یہ سب سے بڑا ایک واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس جنگ میں، اور سیدنا علی نے اس کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا، استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا، اس پر اصرار نہیں کیا۔ اب معترضین جو کہہ رہے ہیں، ناقدین جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی اسے کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کا موازنہ آپ سقیفہ بنی ساعدہ سے کہیں، وہاں بھی رسول اللہ کا ارشاد سامنے انصار کے آ گیا تھا، انصار نے اسے قبول کر لیا، اس لیے وہ فیصلہ کن ہو گیا، وہاں کوئی تعویل نہیں۔ لیکن یہاں جب قتل عمار کا واقعہ امیر معاویہ کے سامنے آیا، انہوں نے تو تعویل کی ہے اس کی۔ اب جب کوئی تعویل پر مصر ہو گیا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا ہے، تو سیدنا علی کا اس پر اصرار کرنا بنتا نہیں ہے، تو لا محالہ سیدنا علی کو تحکیم کی طرف بڑھنا ہی پڑا۔ تو یہ جو بات، یہ جو ریزننگ دی جا رہی ہے، وہ بڑی معقول لگ رہی ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ سیدنا علی کی طرف سے پہلے تو اس روایت کو اپنے حق و باطل کے معیار کے طور پہ پیش کرنے کو ثابت کیا جائے گا، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی تعویل کے بارے میں بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تعویل دنیا میں ہر چیز کی ہوتی ہے، سیدنا علی کا وہ موقف بیان کیا جائے گا جہاں پر وہ اس تعویل سے اختلاف کر رہے ہوں۔ مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ایک اپنی تفصیلی گفتگو میں اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے علم میں کوئی اس طرح کی بات ہے اپنے بارے میں، تو اس بات کو تو اتنے بڑے بڑے مارکوں سے پہلے پیش ہونا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں نا کہ جو پہلی جنگ ہے اس کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے 10 سے 15 ہزار کے درمیان، اور جو دوسری جنگ ہے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار کے درمیان۔ یعنی اتنا بڑا کچھ تو خون کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے، لوگ آمادہ جنگ ہو چکے ہیں، مسلمان کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اور ہیں کون؟ سب کے سب صحابہ کرام، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسیوں کی وہ جماعت جنہوں نے دین اسلام کو آگے پہنچایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے تو احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ سیدنا ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے روایتوں کا وہ ذخیرہ جو ان کے پاس ہے، اس احساس ذمہ داری سے کہ ان کی نسبت سے پیغمبر کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، جلانے تک کی تجویز دے ڈالی ہے، لیکن جہاں ضرورت پیش آئی ہے وہاں پر بغیر کسی شائبہ تردد کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو زعماء ہیں وہ تو قریش سے ہوں گے، تو انہوں نے تو وہ پیش کیا ہے۔ وہ پیش کرنے کے بعد ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ مجھے مسلح پر کھڑا کر کے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے تم لوگ میرا اس بنیاد پہ انتخاب کر لو، جیسے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیا سیدنا ابوبکر نے اس موقع پہ اپنے فضائل پیش کیے تھے؟ فضائل پیش کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو انتخاب کا معیار بنانے کی ہو رہی ہے۔ تو وہ تو انہوں نے پیش کر دیا کہ جو بھی ہوگا قریش سے ہوگا۔ اب قریش میں لیڈر ہے کون دوسرا سیدنا ابوبکر کے علاوہ؟ جو لیڈر تھے قریش کے اپنے، وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے اندر تو طے ہے کہ امرهم شورا بینہم۔ اس موقع پر بھی جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بعض لوگ یہ قصے سناتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو بیعت نہیں کی، تو نہیں کی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دین کے اندر تو یہ طے ہے کہ امرهم شورا بینہم کے اصول کے تحت معاملہ ہوگا۔ تو اگر اکثریت نے سیدنا ابوبکر کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے تو ان کا انتخاب ہو گیا، تو ان کو یہ بات پیش کرنے کی ضرورت کیوں ہے وہاں پر؟ ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ تم نے ابوبکر کو بنانا ہے، نہیں، رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ الائمۃ من قریش، کہ ان مسلمانوں میں سے مسلمان ان کو اہمیت دیتے ہیں، کافروں میں سے کافر ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے فرما دی، تو یہ تو فیصلہ کر دیا رسول اللہ نے، تو اسی فیصلے کو آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ فیصلہ ہم لوگوں کے گروہ کے حق میں ہو گیا ہے۔ چلیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اپنا نام نہیں لینا چاہتا، تو یہاں تو کوئی فضیلت کی بحث ہی نہیں ہے، کہنا ہی چاہیے کہ اہل بیت کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ بھائی اہل بیت کا نمائندہ تو میں ہی ہوں نا، اگلی بات نہ کہیں آپ، وہ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ تو پیش کرنا ہے کہ اقتدار کا فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فیصلے کیے تھے، جس طرح الائمۃ من قریش کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو تیسرے خلیفہ کے بعد الائمۃ من اہل بیت، کہ میرے اہل بیت میں سے ائمہ ہوں گے، یہ بیان کر دیتے وہاں پہ۔ تو یہ سب کام نہیں ہوا، یہ سب کام انہوں نے نہیں کیا، ان کے گروہ نے نہیں کیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے نہیں کیا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں نے نہیں کیا، یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ سیدنا حسن کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپ پڑھیں، تاریخ کے ربط و یابس ہے، ان کی کیلو کال سندوں پہ لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑیں بڑیں بحث کریں، ہماری وہ کوئی بنائے استدلال نہیں ہے، لیکن جس وقت انہوں نے اپنے والد صاحب کو یہ کہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں تینوں باتیں آ چکی ہیں کہ آپ کو اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یعنی مجھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں گا، یہ باغی ہوں گے، میں اقتدار سنبھال رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میرے صحابہ کی شہادت ہوگی، تم مجھے کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد جس وقت قصاص سے عثمان کا مطالبہ کیا گیا، اگرچہ یہ بات ابتدا میں ہوئی نہیں، کہیں پر زیر بحث ہی نہیں آئی کہ ہم آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، مطالبہ صرف ایک ہی تھا ایک جانب سے کہ خلیفۃ المسلمین کا قتل ہوا ہے بہیمانہ، اور اصلاً تو یہ حرابے کی سزا تھی، قصاص کا معاملہ بھی نہیں تھا، فساد فی الارض ہوا ہے جس کے اندر کسی ایک متعین فرد کی بھی تعین و تشخیص نہیں ہونی، بلکہ اس گروہ کی بے خونی ہونی ہے جنہوں نے بطور گروہ کے مسلح حملہ کر دیا ہے۔ تو باغیوں کا جتھا تھا جس پر فساد کے تحت سزا کا اطلاق ہونا تھا، نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو طلحہ اور زبیر جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میرے بعد ہوئے تو یہی ہوں گے، تو ان لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ تو جس وقت اتنے جلیل القدر صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اس موقع پہ سیدنا علی ان کو توجہ دلائیں، ان کو بتائیں بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تو پیغمبر کی طرف سے ایک باقاعدہ مشن مقرر کیا گیا جس کے اوپر میں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور تم میری بیعت چھوڑ کے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جنگ کا موقع آ گیا ہے، سامنے کون ہے؟ سیدہ عائشہ، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس ان کو جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جس شخصیت کے گھر میں آپ موجود ہیں ان کا میرے حق میں یہ فیصلہ آپ تلوار لے کے آ گئی ہیں۔ تو یہ سارے کام ہونے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ موقع آتا ہے صفین کا، اگر ان کے علم میں پہلے سے یہ چیز موجود تھی، خط لکھتے سیدنا امیر معاویہ کو اور یہ کہتے اپنے ساتھیوں کو اور ان صحابہ کو قائل کرتے کہ جو بیچ میں اس جنگ اور مارکے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے تھے، بھئی حق و باطل کی جنگ ہے، آؤ اس کے اندر۔ تو یہ جو بات سنائی جاتی ہے کہ سیدنا معاویہ کے سامنے پیش کی گئی یہ روایت، تو سیدنا معاویہ نے تو اس روایت کو حق و باطل کا معیار سمجھا ہی نہیں، تو جو تعبیر اس کی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر دی۔ تو آپ کے خیال میں اگر سیدنا علی یہ روایت اس طرح سے پیش، سیدنا علی کی جو دینی حیثیت ہے، یہ میں آپ کو اپنے طالبانہ علم کی حد تک بتا رہا ہوں، اگر سیدنا علی دینی استدلال کے طور پر اس چیز کو پیش کرتے، جو کہ وہ کبھی نہ کرتے، جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بصیرت اور معرفت دی تھی، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی ہدایت اور احکامات اور اسی طرح سے فیصلہ کرنے اور حکم کی صلاحیت ان کے اندر تھی، وہ کبھی یہ جسارت ہی نہ کرتے کہ اس طرح کی چیز کو پیش کرتے جو کہ حق و باطل کا معیار بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں بفرض محال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو سیدنا امیر معاویہ کی جس شخصیت سے ہم واقف ہیں، وہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سیدنا علی کو یا قائل کر لیتے یا ان کی بات کا قائل ہو جاتے دینی لحاظ سے، اس لیے کہ وہ دینی فہم میں ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیتے تھے کہ عین نزاعات کی حالت میں آپ ان آثار کا مطالعہ کریں، عین نزاعات کی حالت میں پیک ہے کانفلکٹ کا اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں بلکہ شروع ہو چکی ہے، اس موقع پر بھی سیدنا امیر معاویہ کو جب کسی دینی مسئلے میں کوئی تردد پیش آتا ہے تو سیدنا علی کو خط لکھتے ہیں۔ یہ امر واقعی ہے، آپ پڑھ لیں آثار کی کتابوں میں ان آثار پہ کام ہو چکا ہے۔ وہ اس موقع پر بھی دینی استدلال کو جاننے کے لیے سیدنا علی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ اگر طالبانہ طور پر اس پہ غور کریں، اتنا جلیل القدر صحابی دین کی اتنی معرفت اور بصیرت رکھتا ہے، وہ اگر کسی دینی استدلال کو پیش کرنا چاہتا تو وہ تو اس کے خطبات کا موضوع ہوتا، یعنی جس وقت جنگ کا میدان گرم ہو رہا تھا اس موقع پہ جو تقاریر ہوتی وہ تو اس پس منظر میں ہوتی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قضیہ نہیں ہے، ایک خلافت کے انعقاد کے اوپر 2 آراء قائم ہو گئی ہیں، پس منظر میں خلیفۃ المسلمین کا بہیمانہ قتل شامل ہے، سامنے قصاص کے منتظر سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حمیت کا رشتہ بھی ہے، بنو امیہ میں سے ہیں جن کو مارا گیا ہے۔ تو یہ سارے حالات اور واقعات اس رائے کی طرف زیادہ ہمیں مائل کرتے ہیں جو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو حق و باطل کا مارکہ مت بناؤ، اس کی بنیاد پر حکم مت لگاؤ، تم حکم لگانے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہو کہ تم نے پہلے ایک شخص کی خلافت کو منعقد مان لیا ہے جبکہ فریق مخالف اس کو منعقد نہیں مان رہا۔ نزاع کی صورتحال ہے، باغیوں کی مدد سے ایک شخص تخت پر پہنچا ہے اور خود اس کے گھر والے، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کی بیعت کرنے والے تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان معاملات میں دونوں فریقین کو ان کے مواقف کے لحاظ سے مارجن دو، حق و باطل کا فیصلہ نہ کرو۔ یزید کی ولی عہدی کے اوپر آپ نے سیریز کی گامدی صاحب کے ساتھ، اس میں گامدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہ بہت اس سے پہلے، اس کے پہلی سیریز میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جو کافی کنٹروورشل بنی تھی۔ گامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ
جو صحابہ جو تھے انہوں نے وہ کوئی بھی ایوان نمائندگان وجود پہ نہیں لا پائے. اب یزید کی ولی عہدی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمایاں شخصیات موجود نہیں ہیں اس وقت. حسین ابن علی ہیں، ان کے پیچھے وہ عصبیت بھی ہے، اہل کوفہ ان کے پیچھے ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن الزبیر ہیں، حجاز ہے ان کے ساتھ. تو ایسی نمایاں شخصیات موجود تھی لیکن وہ مشاورت کا عمل نہیں کیا گیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایوان نمائندگان نہیں تھا یا وہ لوگ نہیں تھے جن سے مشاورت کی جا سکتی تھی؟ اگر ان سے مشاورت کی جاتی تو عین ممکن ہے کہ یہ موروثی بادشاہ کی بنیاد نہیں ڈلتی جو یزید کے تقرر کے نتیجے میں یہ بنیاد ڈل گئی. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیں. یہ جو سامنے فریقین موجود ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اس پورے اقتدار اور کانفلکٹ کے بارے میں موقف کیا ہے؟ یعنی وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیے آپ ہم سے مشورہ کیجئے. وہ تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ اقتدار جو ہے یہ ہمارے سپرد ہونا چاہیے ہے. ہمارے آبا نے اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد عملاً ایک شخص کی حد تک ہم نے اقتدار مان لیا ہے، اس کے بعد ہمیں منتقل ہونا چاہیے. جن فریقین کے ساتھ مشورے کی آپ نے بات کی، ان فریقین نے اس کے بعد کیا کیا ہے؟ وہ اس کے بعد آ گئے ہیں، جو مدد تائید ان کو جہاں سے حاصل تھی، جو عصبیت حاصل تھی اس کے تحت وہ آ گئے ہیں. ان کے ساتھ یہ جو اقتدار قائم ہوا ہے اس کے خلاف ریوالٹ کرنے. تو فریقین اس طریقے سے موجود نہیں ہیں وہاں پر. فریقین طاقت کے حصول کے لیے بطور فریق بن کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو فریقین جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو اپنے اپنے استحقاق اور اپنے اپنے دعووں کے تثبیت میں کھڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو گاندھی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہ کوئی سسٹمیٹک میکینزم نہیں ہے جس کے تحت سب کی رائے لے لی جائے. دین اسلام نے تو سب کی رائے لازم کی تھی. کسی ایک فریق کی رائے کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے پیچھے اگر کوئی عصبیت ہے یا کوئی کھڑا ہے اس کی رائے لے لی جائے. سب کی رائے لی جائے گی. یہ ٹھیک ہے کہ قبائلی تمدن کے اندر وہ جو سب کی رائے لینا ہے وہ اسی طریقے سے لیے جائے گا کہ جس طرح زعمائے قبائل ہیں یا کوئی ان کا لیڈر ہے اس کی رائے، اس کو عصبیت حاصل ہے، اس کی رائے ہی کو الیکٹرول کالج کا فیصلہ کن مرحلہ سمجھ لیا جائے جیسے کہ ثقیفہ کے اندر ہوا. لیکن آپ کی نظر میں کیا معاملہ وہاں پر یہ ہے؟ یعنی سلطنت جو ہے وہ کتنی وسیع و عریض ہو چکی ہے، لاکھوں ایکڑ اس کے اندر رقبہ شامل ہو چکا ہے، لاکھوں نئے لوگ اس میں مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی اپنی اپنی عصبیتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی لیڈرشپ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر پہلے سے موجود ایک اسٹیک ہولڈر کی تھوڑی عصبیت ہے تو اس سے مشورہ کر کے کہا جائے کہ جب تک آپ کی تائید تو نہیں ہوگی تو وہ تو یا مشورہ سب سے ہوگا یا پھر کسی سے نہیں ہوگا. تو گاندھی صاحب نے وہاں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اس حکم پر اگر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتا تو پھر لوٹا جاتا ہے. یہ رخصت کا اصول ہے، اس کو اسی پر پرکھنا چاہیے. نہ ولی عہدی یا بادشاہت کو آئیڈیلزم کے طور پہ تصور کرنا چاہیے. لوگوں کی رائے سے حکمران منتخب ہوگا. رائے دینے کی لوگ پوزیشن میں نہیں ہیں، رائے نہیں لی جا سکتی. اور اس زمانے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی الیکٹرول کالج یا سسٹمیٹک انداز سے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس کو رخصت پہ معمول کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں دستور میں طے ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، لیکن قحط آ گیا، وبا آ گئی، ملک پہ حملہ ہو گیا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جاتے ہیں. اب ہے تو خلاف آئین لیکن گوارا کیا جاتا ہے اس کو. تو گوارا کیا جاتا ہے مجبوری میں. اس مجبوری کا حوالہ انہوں نے دیا.